اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم تجھے اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے تم خوش ہو جائے۔ تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی طرف پھیرا کرو۔ اہل کتاب کو اس کی اللہ کی طرف سے اور حق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ قبلہ ابراہیمی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ قرآن میں پہلا نسخ قبلہ کا حکم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس سے بہت خوش ہوئے، آپ کئی ماہ تک اسی طرف نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ کی چاہت قبلہ ابراہیم کی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کرتے تھے۔ بالآخر آیت یہ نازل ہوئی، اس پر یہود کہنے لگے کہ اس قبلہ سے یہ کیوں ہٹ گئے، جس کی جواب میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور فرمایا جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور فرمایا کہ پہلا قبلہ بطور امتحان کے تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف، محراب کی طرف منہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے امامت کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں میزاب کے سامنے بیٹھے ہوئے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور فرمایا میزاب کعبہ کی طرف۔ امام شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ عین کعبہ کی طرف توجہ مقصود ہے، اور دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ جہت کعبہ کا ہونا کافی ہے، اور یہی مذہب اکثر ائمہ کرام کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مراد اس کی طرف ہے ابو العالیہ، مجاہد، اکرمہ، سعد بن جبیر، قتادہ، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ابن جریر میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کا قبلہ ہے، مسجد حرام والوں کا اور مسجد قبلہ ہے اہل حرم کا، اور حرم قبلہ ہے تمام زمین والوں کا، خواہ مشرق میں خواہ مغرب میں۔ میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے۔ ابو نعیم میں براویت برا مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ کو پسندیدہ امر تھا کہ بیت اللہ کی طرف پڑھے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عصر کی نماز ادا کی۔ پھر نمازیوں میں سے ایک شخص مسجد والوں کے پاس گیا، وہ رکوع میں تھے۔ اس نے کہا کہ میں حلفیاً گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف نماز ادا کی۔ وہ سن کر جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ عبدالرزاق میں بھی یہ روایت قدر اضافے کے ساتھ مروی ہے کہ ہم صبح کے وقت مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جایا کرتے تھے اور وہاں کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آج کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے، میں بھی بیٹھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں اور اس سے پہلے ہم نے
اس نئے حکم میں تبدیل کریں اور اول فرما بردار بن جائیں۔ چنانچہ ہم ایک طرف ہو گئے اور سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبر سے اترے اور اس قبلہ کی طرف پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ ابن مردودیہ میں براوایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ پہلی نماز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف ادا کی وہ ظہر کی نماز ہے، اور یہی نماز صلوات وسطی میں ہے، لیکن مشہور یہ کہ پہلی نماز کعبہ کی طرف عصر کی ادا ہوئی۔ اسی وجہ سے اہل کعبہ کو دوسرے دن صبح کے وقت اطلاع پہنچی۔ ابن مردودیہ میں بروایت نویل بنت مسلم رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ ہم مسجد بنو حارثہ میں ظہر یا عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ادا کر رہے تھے اور رکعت پڑھ رہے تھے کہ اس نے آ کر قبلہ کے بدل جانے کی خبر دی، چنانچہ ہم نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور باقی نماز اس طرف ادا کی۔ اس گھومنے میں مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ آ گئی تھی۔ آپ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو خوش ہو کر فرمایا، یہ ہے ایمان غیل بالغیب رکھنے والے ابن مردودیہ میں روایت امارہ ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ مرویہ کے رکوع کی حالت میں ہمیں اطلاع ملی اور ہم سب مرد عورتیں بچے اسی حالت میں اس قبلہ کی طرف گھوم گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہو مشرق مغرب شمال جنوب میں نماز کے وقت منہ کعبہ کی طرف کرو۔ ہاں البتہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنے والا جدھر سواری جاری ہو ادھر ہی نفل ادا کرے اور اس کی دل کی توجہ کعبہ کی طرف ہونا کافی ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں نماز پڑھنے والا جس طرف ہو سکے نماز ادا کر لے، اور اسی طرح جو شخص جسے قبلہ کی جہت کا قطعی علم نہیں وہ اندازہ سے اس طرف زیادہ دل جھکا ہے نماز ادا کر لے، پھر گوا اس کی نماز پھر وقت قبلہ کی طرف نہ بھی ہوئی ہو تو بھی وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ مسئلہ مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازی حالت نماز میں اپنے سامنے اپنی نظریں رکھے نہ کہ سجدے کی جگہ، جیسے شافی رحمۃ اللہ، احمد رحمۃ اللہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب ہے، اس لیے کہ آیت کے لفظ یہ ہیں کہ منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اگر سجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے گا تو قدرے جھکنا پڑے گا، اور یہ تکلف کمال خشوع کے خلاف ہوگا۔ بعض مالکیہ یہ قول بھی ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینہ کی طرف نظر رکھے۔ قاضی شرح کہتے ہیں کہ قیام کے وقت سجدے کی جگہ نظر رکھے، جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے، اس لیے کہ یہ پورا خشوع اور خضوع ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ اس مضمون کی آئی ہے، اور وہ رکوع کے حالت میں اپنے قدموں کی جگہ پر نظر رکھے اور سجدے کے وقت ناک کی جگہ اور اتحیات کے وقت اپنی گود کی طرف۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہودی جو چاہیں باتیں بنائیں، لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیل اللہ کی جانب سے اور برحق ہے، کیونکہ یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ کفر اور عناد اور تکبر اور حسد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں، مگر اللہ بھی ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔